یہ واپس بن گئی چل رہی نہیں کٹ کر دیں گے مشکل نہیں کیا نہیں دیکھا آواز نہیں آئی گی اس میں سے کلیئر چھوڑ پیچھے ہوئی ان کے ساتھ لگاؤں یا رہنے دوں لگا دیں اما بعد ٹھیک ہے نہیں کوئی نہیں ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سامعین محترم، عزیزان ملت، بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور بہنوں، سب کو اسلام کا تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں، اور بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے موضوع کو شروع کرتے ہوئے بھائیو، مسئلہ علم غیب جو اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو اس سے متصف کرتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیلیں تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، شیطان نے بھی دلیل دی تھی، سجدہ نہ کرنے کی دلیل دی تھی، دلیل یہ لوگ بھی دیتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس دلیل کو رکھتا ہوں پہلے، اور اس کے صحیح مفہوم اور پھر قرآن پاک سے واضح دلیلیں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج دل و دماغ حاضر رکھ کر میرے ساتھ آپ اس قرآنی اور حدیث کے سفر میں میرے ساتھ ہوئیے گا، پورے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر کسی کے پاس کاغذ و قلم ہو تو وہ اہم دلیل نوٹ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ غیب کی باتیں بتانے میں کنجوس نہیں ہے۔ سورۃ التکویر ہے، اس سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو غیب کی بات بتانے میں اللہ کا نبی کنجوس نہیں ہے، یعنی وہ بتاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو علم غیب ہے۔ حالانکہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بتلا دیتے ہیں، وحی آ جاتی ہے، آپ کو جو اطلاع مل جاتی ہے، قرآن کی باتیں غیب ہیں، وحی جو آتی ہے وہ غیب کی باتیں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دیتا ہے تو وہ غیب کی باتیں آگے بتلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ وہ باتیں آپ کو بتلا دیتا ہے اب وہ غیب نہیں رہی، دوسروں کے لیے غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب نہیں رہی، نبی کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ باتیں لوگوں کو بتلانے میں کنجوس نہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کی حدیث کی باتیں، اسلامی احکام اور فرائض، اس کو بتلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنجوس اور بخیل نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دوسرا اعتراض ہے کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب کو نہیں ظاہر کرتا احدن کسی پر
إلا من ارتضى من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنی غیب کی باتیں ظاہر کر دیتا ہے، اس کو بتلا دیتا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بعض امور غیب سے مطلع کرتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، قیامت کی باتیں اللہ نے بتلائی ہیں رسول اللہ کو، تو اپنے پیغمبر کو اس سے مطلع کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے، اس کا اپنا کسبی یہ صفت نہیں ہے اور اپنی طاقت سے وہ غیب کی باتیں نہیں پتہ کر لیتا۔ تو جب اللہ نے بتایا تو وہ علم غیب نہیں۔ پھر سنیے، اگر پیغمبر بھی عالم الغیب ہوتا، یہی اس آیت میں جواب ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غیب کی باتیں کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو غیب کی باتیں بتانے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں، وہ خود عالم الغیب ہے۔ پتہ چلا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر عیاں کر رہا ہے، اس کو بتلا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر بھی اگر عالم الغیب ہوتا تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے علم غیب کا اظہار، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں رہتا، یعنی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اظہار اسی لیے کرتا ہے اور اسی پر کرتا ہے جب نبی کو پہلے سے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ بات حق ہے اور اٹل ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ بھائیو، ایسا ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کچھ آیتیں متشابہ نازل کی ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ جو محکم آیتیں ہیں، واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، واضح طور پر اپنے معنی پر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں، اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اسی متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں اپنے مذہب کو یا اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو دو ٹوک واضح آیتیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں محکم آیتوں کے بارے میں، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ فرمایا وہ ذات ہے جس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، اس میں سے بعض آیتیں محکم ہیں، وہ ام کتاب ہیں، وہ اصل کتاب وہی ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ اور بعض آیتیں متشابہ ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، ڈیڑھ ہے، وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب کے لیے اور اس کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ و مضبوط علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں، آمنا بھی کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر احسن البیان والے لکھتے ہیں کہ محکم آیات سے مراد جن میں وہ عوامر اور نواہی احکام و مسائل، قصص و حکایت ہیں جن کا مفہوم واضح ہے اور جس کے سمجھنے میں کوئی اشکال نہیں پیش آئی۔ اس کے برعکس متشابہ وہ آیتیں جس میں اللہ کی ہستی، قضاء و قدر کے مسائل، جنت، دوزخ،
ملائکہ وغیرہ اور ما ورائے عقل حقائق جس کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو، اس میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو جو کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہ میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جس کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیتیں متشابہات کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے فتنے برپا کرتے ہیں، جیسے عیسائی۔ مثال سنیے، جیسے عیسائی، قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا۔ عبداللہ کہا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ واضح اور محکم ہے۔ لیکن عیسائی اس کو چھوڑ کر قرآن سے ہی اس کو چھوڑ کر قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کہا ہے اور کلمۃ اللہ کہا ہے، اس سے اپنی گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں قرآن سے، ٹھیک ہے، متشابہ سے، اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ تو چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو یہ متشابہ اس سے یہ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے واضح دو ٹوک اور محکم آیتیں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند قصے سن لیجیے۔ میں نام نہیں لوں گا کہ کون سے گروپ کا قصہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، لیکن گروہ کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کے علماء کا، ان کی کتابوں کا نام پیش کروں گا۔ یہ قصہ ہے سیدی احمد تھے، ان کی دو بیویاں تھیں اور وہ مرید تھے شیخ سیدی عبدالعزیز دباغ کے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ کے سیدی احمد مرید تھے۔ احمد دباغ پیر ہو گئے، یہ اس کی مرید ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ سیدی احمد نے سیدی عبدالعزیز دباغ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ میں، یا سجل ماسی، اے سجل ماسی، ما لك وقد جامعت وباشرت زوجتك عندما كانت الثانية يقظة ناظرة۔ انہوں نے کہا، پیر صاحب نے کہا اپنے مرید سے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنی دوسری بیوی سے مل رہے تھے جبکہ تمہاری ایک اور بیوی وہ جاگی ہوئی تھی، ایسا تم نے کیوں کیا، ملے کیوں؟ تو انہوں نے کہا، یا سیدی، وہ جاگی بھی نہیں تھی بلکہ وہ سو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، وہ سونے جیسا ڈھونگ کر رہی تھی لیکن وہ سو نہیں رہی تھی، جاگ رہی تھی۔ تو اب مرید سوال کرتا ہے، کیف علمت ذلک یا سیدی، اے میرے سید، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ وہاں پر جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی، جو بھی معاملہ، کیسے پتا چلا؟ قال له شیخ، اس کے استاد نے کہا، اکان هناک سریر آخر، کیا وہاں پر ایک تیسری چارپائی تھی؟ قال نعم، جی چارپائی ایک تھی۔ قال كنت على ذلك السرير، میں اس تیسری چارپائی پر تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حکایات رضویہ کتاب ہے، حکایات رضویہ، ملفوظات اعلیٰ حضرت صاحب کی، صفحہ نمبر 55، یہ اس میں لکھا ہوا، یعنی حضرت صاحب تو صرف علم غیب نہیں ہوتا بلکہ وہاں موجود بھی ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے خاص معاملات میں وہاں موجود ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو مبتلا کرتے ہیں۔ یہ قصہ سنا۔ اسی طرح ایک اور قصہ سنیے، یہ سید احمد البدوی ہیں، ان کی قبر پر عرس ہوتا ہے، 3 دن عرس ہوتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے، اور تو اس میں شیخ عبدالوہاب الشعرانی بھی تشریف لاتے تھے ان کی اس عرس میں۔
بہت رش تھا. تو شیخ عبد الوہاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھا کہ ایک تاجر آیا ہے, تاجر کے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت کنیز موجود ہے. اس کے اوپر نظر پڑی, وہ کنیز ان کو بھا گئی اور ان کے دل میں اتر گئی. مزارات میں دیکھا, عورتیں بھی آتی ہیں نا, دیکھا. اب اس کے بعد دیکھیے, جب یہ قبر پہ پہنچے, سید احمد بدوی کبیر کے قبر پہ جب یہ پہنچے عبد الوہاب الشعرانی, تو انہوں نے کہا کہ اے عبد الوہاب, قبر سے آواز آ رہی, تم کو وہ عورت, وہ لڑکی پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ, قد وہبتک ہذہ الجاریہ, یہ لونڈی میں نے تم کو ہبا کر دی. اب یہ بڑے پریشان تھے شاہرانی, کہنے لگے شیخ نے تو ہبا کر دی ہے, لیکن وہ تو تاجر کی کنیز ہے. ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تاجر بھی آ گیا, اور تاجر نے اپنی وہ لونڈی مزار کے نظر چڑھا دی. نذرانہ جیسے چڑھاتے نا بکرے اور گائے, اور ویسے تو یہ انسان بھی چڑھا دی. دیکھیے الفاظ لکھیں, وَقَدْ قَدَّمَ الْجَارِيَةَ نَظَرًا إِلَى مَزَارِهِ الْمُقَدَّسِ. اور پھر اس کے بعد خادم کو الہام ہوا کہ وہ یہ جو مزار کا خادم تھا, وہ یہ لونڈی عبد الوہاب کو تحفہ دے دے. عبد الوہاب اب وہیں بیٹھے, تو آواز آئی, یا عبد الوہاب, یا عبد الوہاب, اذهب بها الى الحجرة الفلانية. قبر والے اندر سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے عبد الوہاب, اس لونڈی کو فلاں حجرے میں لے جاؤ. مزارات میں جو حجرے بنے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ شاید کسی نے بنائے جاتے ہیں, واللہ اعلم, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس قصے سے یہی پتہ چل رہا ہے. وقض بها حاجتک, اور اپنی حاجت جا کے اس سے پوری کر دو. ملفوظات مجدد صاحب ہیں, مجدد ہیں اس زمانے کے, جن کی قوم مجدد سمجھتی ہے, اور صفحہ نمبر ہے 275 اور 76. اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیروں کو, ولیوں کو, ان کو لوگوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں, علم غیب ہوتا ہے. اور اس میں یہ قصہ میں بتانا بھول گیا, وہ بار بار آواز لگا کر پوچھ رہے تھے عبد الوہاب آئے, عبد الوہاب آئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آنے والے ہیں؟ کہاں کوئی اپنے علاقے سے, اپنے گھر سے قصد کرتا ہے تو ہمیں اس کی اطلاع ہو جاتی ہے, صرف ارادہ کرتا ہے. تو یہ علم غیب ان کے لیے ان قصوں سے ثابت کیا. اسی طرح میرے بھائیوں, ایک اور صاحب ہیں, نواب صاحب ہے, بہت بیمار ہو گئے, لوگ مایوس ہو گئے ان کی زندگی سے. تو کچھ لوگ شیخ رشید احمد گنگوہی, شیخ رشید احمد گنگوہی کے پاس بھیجا. میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا ہوں, صرف علماء کا نام, وہ قصے ہیں ان کتابوں میں. ان کے پاس بھیجا کہ جا کے ان سے دعا کراؤ. انہوں نے کہا, مجلس میں لوگوں نے کہا ان کے لیے دعا کیجیے. تو شیخ صاحب نے جواب دیا, ان الامر قد قدر وانهم لم يبقى الا ایام قلیلہ من حیاته. فیصلہ ہو چکا ہے, اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی. رشید صاحب کو پتہ چل گیا, زندگی اور موت اللہ کو پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ. لیکن اس قصے سے رشید احمد گنگوہی صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کی بہت کم دن باقی ہے اور بس اب وہ مرنے والا ہے. تو یہ بات سن کر کوئی بات نہیں کر رہے تھے, نا امید ہو گئے ان کے نواب صاحب کے زندگی سے. ولیکن پھر وہ جو آیا تھا نا دعا کی طالب, اس نے پھر آپ سے التجا کی, ادعو اللہ, آپ دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے اور اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آ جائیں. یہاں تک کہ حتیٰ کچھ وصیتیں کر دیں. اور جو گورنمنٹ کی نواب صاحب وہاں ایک ریاست کے نواب تھے, تو وہ کچھ وہاں کے جو فیصلے وہ بھی کرتے ہیں. وقال الشیخ لا حرج,
یا اللہ. شیخ گنگوہی صاحب نے فرمایا کوئی حرج نہیں. فدعا، آپ نے دعا کی اور یفیق من مرضی، اور کہا وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی پتا، ان کو سب کو پتا، پہلے تو موت کا پتا کب آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. کسی کو نہیں پتا چلا پتا کہ کہاں مرے گا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن باقی رہ گئے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح ہوا اور وہ نواب صاحب ٹھیک ہو گئے، اور یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی کہ وہ شفا یاب ہو گئے، لیکن اچانک پھر وہ مر بھی گئے. فجأة اشتد به المرض وانتقل الى عالم آخر، اور پھر دوسری دنیا کو منتقل ہو گئے. یہ قصہ تذکرۃ الرشید جلد دوم صفحہ نمبر 259. یہ جن حضرات کی کتاب ہے آپ سے رجوع کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اسی طرح ایک شیخ نظر محمد ہیں، وہ شیخ رشید احمد گنگوہی کے مریدوں میں سے تھے، لیکن یہ شیخ نظر محمد بہت غیرت والے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ گھر سے نکلے، کوئی اس کی آواز سنے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو. لیکن جب شیخ رشید احمد گنگوہی کی بیعت کے لیے میری بیوی نکلنے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، عربی کا الفاظ سنیے، خطر ببالی ان الشیخ لا يسمع صوتها. غیرت اس کو آئی کہ میری بیوی کی آواز میرے شیخ سنیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا بھائیوں، دل کی بات ہے، دل میں رہنی چاہیے نا. دل کی بات وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن حضرات نے لوگوں کو بھی یہ صفت دے دی، اللہ کی یہ صفت، اور کہا فَطَّلَعَ الشِّيخُ عَلَى طریق الکرامت علی ما وسوست بہ نفسی. شیخ نظر کہتا ہے کہ اس چیز کی اطلاع کرامت کے ذریعے میرے شیخ کو ہو گئی جو میرے وسوسہ میرے دل میں تھا، اور پھر انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ میں اپنی بیوی کو کمرے میں ہی بٹھا دوں اور دروازہ بند کر دوں. بھائیوں، میں اس قصے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب اللہ کو، یعلم ما فی الصدور، وہ صرف اللہ کو ہے، لیکن یہ حضرات لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ صرف اللہ کی ہے جو لوگوں کو دیتے ہیں. پھر ان کے فتوے بھی ہیں ایسے حضرات کے خود کہ اس طرح کے دوسروں کو یہ صفتیں دینا شرک ہے، لیکن خود اس شرک میں مبتلا بھی ہو گئے. یہ اس کا حوالہ یہ بھی تذکرۃ الرشید ہے، جلد دوم اور صفحہ نمبر 59. آئیے بھائیو، اب محکم آیتیں سنیے قرآن پاک کی، علم غیب سے متعلق، اور حدیثیں بھی انشاءاللہ سنیں گے. یہ سورۃ اعراف، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعہ، اے پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی. کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے رب کے پاس ہے، اور وہ اسی وقت اسے ظاہر کرے گا جب وہ چاہے گا. وہ آسمان اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، نبی کائنات سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا کہا کہ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اللہ ہی جانتا. نبی کائنات کو بھی علم نہیں. حدیث جبریل ہے، دوسری دلیل سنیے. حدیث جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، بخاری کی روایت ہے، اور آپ سے بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اخبرنی عن الساعہ،
آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، مسئول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں زیادہ جانتا سائل یعنی جبریل علیہ السلام سے. پتہ چلا کہ خاکیوں کے سردار بشر کے جو سید البشر ہیں آپ کو بھی نہیں معلوم اور نوریوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. علم غیب صرف اللہ کو ہے، کسی اور کے پاس نہیں. ایک اور آگے آیت سنیے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر، سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر بتا دوں آپ کو. آیت نمبر پہلے تھی 187 اور دوسری آیت جو بھی پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز یہ ہے 188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک اپنے نفس کے لیے نہیں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور تکلیفیں اور پریشانیاں مجھے چھو کر بھی نہ گزرتی، لیکن میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں. سورۃ اعراف بھائیو. اسی طرح کچھ اور دلیلیں بھی سنیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھائیو لمبا قصہ ہے کہ آپ پر تہمت لگی، منافقین نے آپ کو تہمت لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا. یہاں تک کہ جب اما عائشہ بات پھیل گئی تو پھر بھی نہیں پتا کہ عائشہ بری ہیں یا نعوذ باللہ اس میں مبتلا ہے. آپ آتے ہیں عائشہ کے پاس، ہے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. آپ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے تو آنسو خشک ہو گئے اور میں نے کہا انت یا رسول اللہ، آپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. پھر کہنا میری اور آپ کی مثال تو یہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی بابا کہنا میں غصے میں یا اس غم کی وجہ سے میں نام بھی بھول گئی آپ کو، اور میں نے کہا میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور شکوے اللہ ہی کی طرف کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. رسول کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے، کہتے اے لوگو تم غلط کہہ رہے ہو میری بیوی پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، عائشہ پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل، بھائیو دلیلوں کے الحمدللہ ذخیرے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پانچویں دلیل، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت دعوت کرتی ہے اپنے گھر میں بلاتی ہے اور کھانا پکاتی ہے، ایک بکرا بھونتی ہے، اس کے اندر زہر ملاتی ہے، بہت شدید زہر، اور وہ رکھ دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا، نگل لیتے ہیں، یہ نگلنے لگتے ہیں. صحابہ کرام کھا لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں آپ کے سامنے. چند صحابی مر گئے، باقیوں نے الٹی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھایا تو آواز آنے لگی، اس بوٹی نے کہا، اس گوشت نے کہا میرے اندر زہر ہے. پھر آپ نے اس کو نکل دیا، لیکن موت سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ابھی بھی اس زہر کی کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے جو میں نے وہ بکری زہریلی بکری کھائی تھی. اللہ اکبر. میں نے بھائیوں میں پوچھوں گا اور میں حق رکھتا ہوں، آپ رشید احمد اور فلانے صاحب کو فلانے کو علم غیب دے رہے ہو، ادھر کائنات کے امام کے سامنے گوشت رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے اور آپ کھا رہے ہیں. اگر آپ علم غیب ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو ہوتا، اس کے بعد کسی اور کو ہوتا. جب آپ کو نہیں تھا تو کسی اور کو بھی نہیں، اور آپ نے کھا لیا. اور پھر جب اللہ کے حکم سے بوٹی بول پڑی تو پھر آپ نے نکلا اور صحابہ کرام باس مر گئے. آپ بتاؤ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ صحابہ کو کھانے دیتے؟ جان بوجھ کر کہ بھئی تو موت ہو جائے گی، لیکن پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر بعد میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو، یہودی عورت کو، ان لوگوں کے مرنے آپ نے معاف کر دیا تھا. آپ نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرا یہ زہر آپ کا نقصان نہیں دے گا. اب بہانہ بنا رہی ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے جان چھوٹ جائے.
تو آپ نے اپنی وجہ سے تو معاف کر دیا تھا، لیکن جب صحابہ کرام مر گئے تو پھر ان کے قصاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو قتل کیا، پوری عورت۔ اسی طرح ایک اور آیت سنتے ہیں، چھٹی دلیل، یہ سورۃ انعام ہے۔ یہاں رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ پیچھے آیت میں تھوڑا سا اشکال پیدا کر سکتے ہیں دوسرے لوگ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں اگر علم غیب رکھتا، اس میں اشکال ڈال سکتے ہیں، حالانکہ معنی یہ کہ میں علم غیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے، لیکن واضح طور دوسری آیت کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں نہیں کہتا کہ عالم الغیب ہوں، واضح آیت فرمائی، ولا اقول لک انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں نوری ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں، خزانوں کا مالک بھی نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں گنج بخش ہے، نور علی نور، نور من نور اللہ ہے، یہ سب غلط ہیں، نور تو فرشتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ولا اقول لکم انی ملک۔ یہ آیت سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 50، آیت نمبر 50۔ صرف آپ نے نہیں کہا، آپ سے پہلے ایک نبی تھے نوح علیہ السلام، وہ بھی وضاحت کر کے گئے، اسی طرح کی ایک بات کر کے گئے، وہ بھی سنتے ہیں۔ سورۃ ہود، قرآن کی سیر کرتے چلے، ایک بھائی آج کہہ رہے تھے ذرا قرآن جو ہے نا پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، چلے پڑھتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے، میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، گنج بخش اللہ ہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب نبی کے پاس نہیں، نوح کے پاس نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، تو کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جب ان کے پاس نہیں تو کسی پیر فقیر کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پیر فقیر اللہ کے رسول سے بڑھ گئے؟ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سوچو اور کرو، متشابہات میں مت جاؤ، محکم کی طرف آؤ، یہ محکم آیتیں ہیں۔ پھر فرمایا ولا اعلم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ اکبر، آیت نمبر بتا دیا۔ ایک اور عجیب زبردست آیت سورۃ النمل اور آیت نمبر ہے 65۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ کہہ دیجئے لا يعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اس کا غیب مگر اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جن کو تم پکارتے ہو، پیروں کو، فقیروں کو جو خبر میں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور آیت سنیے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین، کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ سچا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سچا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ کہتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا، تو آپ مان لو نا، کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، پھر وہ آپ وہ آیت لاتے ہیں کہ نہیں کہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ جن کی کہ الا من ارتضى من رسول، جس اپنے رسول کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، حالانکہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کی جو علم غیب کی باتیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں یہ سب محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو پتہ چلا کہ علم غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ نبی کے قصوں سے سناؤں گا، الحمدللہ نبی کے قصوں سے کئی واقعے سنائے ہیں، پہلے بھی سنائے ہیں، آج بھی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قصوں سے 2 قصے سنائے ہیں، آپ نے سنے ہیں، بلکہ 3 قصے، جبریل علیہ السلام کا قصہ، آپ کی بیوی کا قصہ عائشہ کا، اور پھر یہودی عورت کا اور زہریل کا قصہ۔ اب آئیے، ایک ہے نبی ابراہیم علیہ السلام، نبی ہیں، وہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں، بہت عظیم پیغمبر ہے، ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ، کیونکہ ایک طرف یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، بہت سارے نبی ہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ ہیں، اکیلے آئے ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، آپ جیسا نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، بہت اونچی ہیں آپ کی شان، بہت اعلیٰ مقام لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کسی اور کو خلیل نہیں بنایا، اور محمد مصطفیٰ کو خلیل بنایا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ دوستی یاری سے اعلیٰ درجہ ہے یہ خلت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے تو کچھ مہمان آ گئے ان کے پاس، اور وہ مہمان انسان نہیں تھے، وہ مہمان فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے۔ یا اللہ، توحید بیان ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک ہے بھائیوں، عقیدہ صحیح رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے جو نوجوان ہیں اور جو خوبصورت نوجوان ہیں، مہمان نہیں پتہ چلا کہ انسان ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، فوراً چلے گئے گھر سے، جا کر جانور ذبح کیا اور اس کو بھون کر لے آئے، بھون کر لے آئے، رکھ دیا، کھاؤ۔ اب وہ کھاتے نہیں، فرشتے تو کھاتے نہیں، تسبیح ہی ان کے اللہ نے غذا بنائی ہوئی، تسبیح کرتے ہیں اور کھاتے نہیں۔ اب جب دیکھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ جب دیکھا کہ کھاتے نہیں ہیں تو آپ نے بڑھا جانا، اور دل ہی دل میں ان سے خوف کھانے لگے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ تو جب فرشتے بھاگ گئے کہ یہ ڈر رہے ہیں، اللہ اکبر بھائیو، آپ بتاؤ اگر علم غیب ہوتا، دلوں کے حال جانتے ہوتے، حقیقت جو چیز سامنے اس کی حقیقت پہچانتے ہوتے، تو آپ ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں، بکرا ذبح کر کے یا وہ بچڑا ذبح کر کے کیوں لاتے، اتنی تکلیف کیوں کی؟ کیوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، میں بہت مختصر کوشش کر رہا ہوں ہر قصے کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی، یہ دلیل ہے، اور اس کا اس کی آیت نمبر سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر 70 اور 69 70 پورا قصہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بات نوٹ کر لیجیے۔ اب آئیے ایک اور قصہ سنتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام آپ کو معلوم ہے بہت عظیم پیغمبر ہے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی بہت عظیم پیغمبر ہیں، اللہ نے ہوا ان کے تابع کی ہوئے تھے، جن ان کے تابع تھے، اور اللہ نے لوہا کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا، وَأَلَقْنَا لَهُ الْحَدِيدَ،
اور ایک تخت دیا تھا جو ہوا پر اس پر اڑتے تھے ہیں؟ بہت ساری اللہ نے ایسی سلطنت دی تھی، لا ينبغي لأحد، ایسی سلطنت پھر کسی کو لائق ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں مل سکتی وہ سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ جانوروں کی بولی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کے لیے اللہ نے جمع کر دیا تھا ان کے لشکر میں جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، اور ان کی درجہ بندی تھی گروپ کی صورت میں، ایسے نہیں بیکار نہیں، پوری گروپ درجہ بندی، پورا نظام تھا۔ تو اور آپ ایسے بادشاہ تھے اور ایسے مدیر اور ایسے رکھوالے تھے کہ ایک ہی چیز پہ نظر ہوتی تھی، یا اللہ، اس طرح لشکر دیکھا، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، دیکھا کہ حدود نہیں۔ کہا ما لی لا ارى الحدود ام كان من الغائبین، کیا وجہ ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں چلا گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو ذبح کر دوں گا یا عذاب شدید کروں گا یا کوئی دلیل لے کر آئے گا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا ٹائم گزرا، تھوڑا سا ٹائم گزرا تو وہ ہدہد آ گیا، جو غائب تھا پرندہ آ گیا۔ یہ بڑا زبردست پرندہ ہوتا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ تب مفسرین لکھتے ہیں اللہ عالم، یہ انجینئر کا کام کرتا تھا، پانی تلاش کرتا تھا۔ کہیں لشکر گیا تو وہاں پانی نہیں، زمین کے اندر کہاں پانی ہے، پھر جنوں کو کہتے تھے کھودو اور وہاں سے پانی نکالتے تھے۔ یہ ہدہد انجینئر تھا آپ کا، لیکن پکا موحد اور پکا ہی، آپ اس کو جو مرضی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہابی، جو بھی آج قرآن حدیث کا پکا ماننے والا اس کو وہابی کہتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے، وہاب تو اللہ کا، یہ تانے دیتے ہیں۔ بہرحال ابھی کچھ ہی دیر گزری وہ آ گیا، اور آ کے جانتے کیا کہتا ہے، سنیے، اللہ نے اس کے اس خطبے کو، اس کی بات کو قرآن بنا دیا، اور پھر وہ کہا کے کہنے لگا، ہدہد تقریر کرتا ہے، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ اللہ، احطت بما لم تحط به، اے سلیمان، اگرچہ تو بہت بڑا پیغمبر، اے سلیمان تو اللہ کے رسول اور بادشاہ جن تیرے قابو میں، لیکن ایک چیز مجھے حاصل ہوئی ہے، ایک چیز کا علم تجھے نہیں، تیرے پاس وہ علم نہیں۔ احطت بما لم تحط به، مجھے علم ہے تجھے علم نہیں۔ کوئی اور ہوتا کہتا او ہدہد تو بڑا گستاخ ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو نبا ہوتی ہے، جب نبا نہیں تو نبی نہیں، لفاظی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں، نبی ہے لیکن نبا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی مانتے تھے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن نبا نہیں۔ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ، ملک کے سبا سے میں ایک خبر لے کر، نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر لے کر آیا ہوں، یقینی خبر ہے، وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدہد کو بھی پورا یقین تھا، عقیدہ اس کا یہ تھا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہے۔ تبھی تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به، مجھے علم ہے آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا، آپ علم غیب کے مالک ہوتے تو آپ کہتے وہ ہدہد بڑا گستاخ ہو گیا، تیری خبر لینی پڑے گی۔ پہلے تو غائب ہو گیا بھلا بتائے، اور اس کے بعد آ کر بکواس کرتا ہے میرے شان میں گستاخی کرتا ہے، ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا کہا آگے سنی، وہ بات آگے انشاءاللہ لمبا قصہ ہے۔ بہرحال وہ آپ نے اس کی بات کا یقین بھی نہیں کیا، دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آپ نے پورا لمبا قصہ ہے کہ اچھا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں دیکھوں گا کہ تو جھوٹا ہے کہ سچا ہے، جا یہ خط لے کر جا۔ پورا لمبا قصہ آپ کو معلوم، خط لے کے گیا ہے، خط لے کے گیا۔ آپ نے اس کی بات کا پھر بھی یقین نہیں کیا، اور اس نے جو تقریر کی وہ سن لی۔
تقریر کی آکے کہتا ہے انی، اس کے اندر توحید کا درد تھا، اللہ کا سچا ماننے والا تھا. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. میں نے ان کو پایا اور اس کی قوم کو پایا. ایک عورت کو دیکھا کہ لوگ وہ حکومت کرتی ہے، اور اس کو، اس عورت کو اور اس قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے علاوہ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. آگے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ کہنے لگا کہ لوگوں کو سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا چاہیے جو زمین سے دانہ نکالتا ہے اور جانتا ہے، جو آسمان سے اور زمین سے نکالتا ہے دانے کو. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. توحید کا ڈنکا بجا دیا اس نے، اعلان کر دیا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ حدود کی تقریر ہے، توحید بیان کر رہا ہے اور علم غیب کی نفی بھی کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ آیتیں بتا دوں آپ کی. آیت نمبر، میں سمجھتا ہوں آپ ایسا کیجئے، شروع سے لے لیجئے. آیت نمبر 15 سے سورۃ نمل. دونوں قصے آپ کو ملیں گے. ایک تو میں نے سنا دیا، ایک ابھی سنانے لگا ہوں سلیمان علیہ السلام کا. وہ آیت نمبر 35 تک پڑھ جائیے، پھر آگے بھی اگر چاہیں تو پڑھ لیں. 15 سے لے کر 35 اور اس کے بعد بھی لمبا قصہ ہے. ایک قصہ سنا، دوسرا قصہ سنی. آپ ایک مرتبہ نکل رہے تھے، جا رہے تھے، وادی میں چل رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا لشکر بھی تھا. ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے وہاں کچھ آواز سنی. ایک چوٹی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی قوم کی خیر خواہ تھی اور اپنی قوم سے کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ بھائیو عقیدہ صحیح کرو. اللہ کہتی ہے قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. کہتی ہے چونٹی، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. آگے کیا کہتی ہے؟ توحید. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ. سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے، اپنے پاؤں کے نیچے کچل نہ دے. اتنی بات ہے، وہ آ جائیں گے، لشکر ہے، تم کو ان کو پتہ نہیں، وہ روند دیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو نظر بھی نہیں آئے گا، تم چھوٹی ہو اس لیے تم لوگ بلو میں چلے. آگے کیا کہتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر، ایسا لشکر میں بھائیو آپ کو پتا ہے کہ لشکر میں ایسے ایسے اللہ کے اولیاء اللہ تھے کہ جب بلقیس کا اس ملکہ سبا کا تخت منوانا تھا تو ایک نے کہا میں اس تخت کو لا سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، حتی یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکتے جتنی دیر میں. اور ایسا ہی ہوا، آنکھ جھپکا اور تخت موجود تھا. اس قدر اولیاء اللہ تھے وہ لوگ، پہنچے ہوئے بزرگ تھے. لیکن جھوٹی کیا کہہ رہی ہے اور حق کہہ رہی ہے، تو اللہ نے اس کو قرآن بنا دی. کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھ اتنے جو لشکر ہیں اس میں اولیاء جتنے بھی ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو پتہ نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ علم غیب نہیں. علم غیب سے اللہ کو ہے، اللہ کے اتنے بڑے بڑے اولیاء کو نہیں ہے جو تخت کو منٹوں میں یمن سے لے کر آئے اور کہاں پہنچا دیں، ملک شام میں پہنچا دیں. منٹوں سے بھی پہلے سوالی میں سمجھی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. پورا قصہ پڑھی. اللہ اکبر. انہی سلیمان علیہ السلام کا ایک اور قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ
آپ کی جب موت کا وقت قریب آ گیا تو آپ ایک شیشے کا کیبل بنا کر کھڑے ہو گئے اور ایک لکڑی سے ٹیک لگا لی اور شیطان تینوں کو کہا کام کرو. ہیکل سلمانی بنا رہے تھے تو آپ کی موت آ گئی. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت الا دابة الارض تأكل من سأته. آپ کا جو عصا تھا وہ دابت ایک گھن کھا رہا تھا اس کو تو اب گر گئے. جب گر گئے فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ان کو پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اور ہم اس فوت شدہ آدمی سے ڈر کر کام کر رہے تھے. کہتے ہیں اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ اس رسوائی والے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے. ایک مرے ہوئے آدمی سے ڈر کر کام نہ کرتے. جن تو بڑے سرکش ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا. آج کہتے ہیں فلاں کے پاس موکل ہے, فلاں کے پاس جن ہے, فلاں کے پاس یہ سب بکواس ہے. اگر ہیں بھی تو ان کے پاس علم غیب نہیں. اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جن بڑے طاقتور تھے ان کو پتا ہوتا, لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا. بھائیو چاہیے آئیے چند حدیثیں سنتے ہیں. یہ دلیلیں میں نے آپ کو دی, غالباً نمبر 14 تھی, دلیل نمبر 14. اب آ جائیے کچھ حدیثیں ہیں. ایک خاتون ہیں ربیعہ بنت معوذ بن عفراء. یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شادی کے ٹائم داخل ہوئے. جب میری الوداعی تھی نکاح کے بعد میرے پاس آئے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے. اپنے راوی سے کہتی جیسے تم یہاں بیٹھے نا اس طرح وہ بیٹھ گئے تھے. اور جو اصل قصہ وہ سنیے. وہ کہتی ہیں اور کچھ لونڈیاں بچیاں دف بجا رہی تھیں. وجویریات یضربن بالدف, دف بجا رہی تھیں. بچیاں شادی کے موقع پہ رسول اللہ موجود ہیں, بچیاں دف بجا رہی ہیں. ٹھیک. بچیاں دف بجا رہی تھیں شادی کے موقع پہ جانا جائز ہے صرف بچیوں کو اور شادی کے موقع پہ. اور کیا گنگنا رہی تھی وہ الفاظ سنی. کہہ رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے پاس ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا. علم غیب جانتا ہے. ٹھیک ہے بھائیو, جیسے آج آپ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے, فلاں کو علم غیب ہے. اگر یہ بات حق ہوتی تو رسول اللہ رد نہ کرتے. آپ نے فرمایا لا تقولی هذا وقولی ما كنت تقولین. یہ بات مت کہو, اس سے پہلے جو تم اپنے بہادری کے قصے بیان کر رہی تھی وہ بیان کرو. یہ بات مت کہو, منع کر دیا, یہ بات مت کہو. بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی باب شہود الملائکہ بدرا. آئیے اب 15ویں دلیل. بھائیو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ چاہتے تھے کہ تبلیغ ہو, دین پھیلے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر کہا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم, شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اس قدر دن رات کوشش کرتے تھے. لیلا و نہارا, جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا نا انی دعوت قومی لیلا و نہارا, آپ اس سے بھی زیادہ کرتے تھے, بہت زیادہ کرتے تھے. تو کچھ لوگ آئے آپ کے پاس, ایک قبیلہ عصیہ, اور آ کے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ دے دیجیے, علماء, حفاظ, مبلغین, ہم اپنے علاقے میں لے جا کے تبلیغ کریں گے. میرے ساتھ ہے بھائیو, سمجھ رہے ہیں نا. اللہ کو برکت عطا فرمائے. توجہ دیجیے. ایک مرتبہ اللہ نے چاہا تو سمجھ گئے تو کوئی اس طرح کے لوگ آپ کے ایمان کو خراب نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. تو بھائیو کیا ہوا, آپ نے 70 حفاظ کرام دے دیے. حدیث میں الفاظ ہیں 70 رجلا یقال لهم قراء, ان کو قاری کہا جاتا تھا. قاری قرآن, حافظ قرآن تھے. 70 کے 70 آپ نے کہا لے جاؤ تبلیغ کرو, جاؤ. میرے پیارے بھائی, اچھا آگے سنیے.
پھر اس کے بعد راستے میں ایک جگہ انہوں نے 70 کو قتل کر دیا. گھاٹ لگا کے بیٹھ گئے تھے، 70 صحابہ کرام کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا. معمولی بات نہیں تھی. آپ کو بڑا دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنت شہرا، فجر کی نماز میں 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. اور آپ یہ فرماتے تھے ان اسیۃ عصوا اللہ ورسولہ، قبیلہ اسیہ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور بد دعا کرتے تھے ان کے لیے. میں آپ سے سوال کروں گا بھائیو، جیسے آپ کہتے ہو پیروں کو، فقیروں کو، نبیوں کو علم غیب ہے اور تھا نبیوں کو، میں پوچھتا ہوں کہ جب نبی کو تھا تو نبی کے سامنے یہ لوگ آئے اور آپ سے مانگا کہ ہم لے کے جائیں گے اور ان کے دل میں چور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر علم غیب تھا، دلوں کے حالات سے باخبر تھے تو کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ کے اشعار میں، ان کے اشعار میں نہیں تھا دلوں کے حال جاننے والا فلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل کے حال جانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ وہ چورو، بدماشو، وہ قاتلو، تم میرے صحابیوں کو قتل کرو گے، تمہاری نیت میں تمہاری اندر دل دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ اتنے معصوم تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اگر آپ کو پتہ ہوتا تو کبھی نہیں بھیجتے. کیا بھیجتے؟ آپ خود سوچیں، نہیں بھیجتے. بھائیو، یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الدعوات، باب الدعاء علی المشرکین. اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے. یہ ایک صحابیہ ہیں خارجہ بنت زید، اس میں بہت سارے ہمارے فائدے کی باتیں بھی ہیں. انصار قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے رسول اللہ کی بیعت بھی کی تھی. یہ کہتی ہیں کہ جب مہاجر لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے کے لیے جگہیں دی، انصار کے فلاں تم رکھ لو، فلاں تم رکھ لو، اور بھائی چارگی بھی قائم کی، ہے نا، بہت کچھ کیا. تو کہتی ہیں وہ کہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، بہت نیک اور سارے صحابی ہیں، یہ ہمارے حصے میں آئے، ہمارے گھر میں. ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو گھر میں رکھتے، بیمار ہو گئے، ہم ان کی تیمارداری کرتے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. اللہ، کیسی عورتیں تھیں. آئے ہوئے مہمان، رسول اللہ کا اپنا مہمان نہیں، رسول اللہ کا، آج ہم اپنا مہمان کی بھی خدمت نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. کفن دفن دیا، کفن دے دیا. رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے. میں نے کہا اے ابو صائب، یہ ان کی کنیت ہے عثمان بن مظعون کی، اے ابو صائب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں تیرے بارے میں کہ اللہ نے تجھے عزت دی ہے. ماضی کسی کا استعمال کرتی ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت دی ہے. یہ بات کہی انہوں نے، ان کی نیکی دیکھی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدے کی فوراً آپ اصلاح کرتے تھے، وما یدریکی، تم کو کیا معلوم؟ قلت لا ادری والله قال اما هو فقط جاءه اليقين اني لا ارجو الله الخير من الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کو کیوں ایسا کہا، تجھے کیا معلوم اللہ نے اسے عزت دی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقینی علم تو نہیں، البتہ حسن ظن کی بنا پر میں نے یہ کہا ہے، گواہی دی ہے. آپ نے فرمایا اس کو تو موت آ پہنچی اور میں اس کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں. میرا صحابی اچھا تھا، میں اس کے بارے میں اچھی امید رکھتا ہوں، اللہ کے رسول ہو کر کہہ رہے ہیں اچھی امید رکھتا ہوں. اور پھر کیا کہتے ہیں سنیں، پھر جبکہ اللہ کی قسم، سنیں اللہ کی قسم، عربی کے الفاظ سنیں، فرماتے ہیں واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی ولا بکم، کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. علم غیب کا انکار کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تم ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہی. پھر کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد کسی کی تزکیہ نفس نہیں کرتی تھی، ولا یزکی احدا،
بھائیو اس حدیث میں کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شہید ہے یا فلاں جنت میں گیا ہے. یہ کہیں نحسبہ صالحا، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھے، من الصالحین، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا معاملہ کیا ہوگا، امید کرتے ہیں اگر قتل ہوا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، امید کرتے ہیں اللہ اس کو شہادت کا درجہ دے گا. یہ سب کہنا چاہیے. اس سے اس حدیث سے ہم یہ پتہ چلا. اور اب آ جائیے ایک اور حدیث سنیے. یہ مسروق ہے، ایک راوی کہتے ہیں میں اما عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کر تکیے کے ساتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا سنو، من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ فریہ، جس نے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بات اللہ پہ کی تو اس نے اللہ پہ بہت بڑا الزام اور تہمت لگایا. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. تو وہ مسروق کہتے ہیں میں بیٹھ گیا صحیح ہو کر، میں نے کہا جلدی مت کیجئے، مجھے ذرا سمجھائیے کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہتا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کیا آپ نے دیکھا افق المبین پہ، آپ کو افق پر؟ تو اما عائشہ نے کہا اس سے مراد جبریل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری آیت بھی یہی مراد ہے. اور کہا جس طرح تم یہ آیت پیش کر کے اعتراض کر رہے ہو، میں نے بھی سب سے پہلے رسول اللہ پہ اعتراض کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انا اول هذه الامه سأل عن ذلك، میں نے امت میں سب سے پہلے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان آیتوں میں کون مراد ہے، اللہ مراد ہے یا جبریل مراد ہے؟ آپ نے فرمایا انما هو جبریل. یہ 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور دوسری آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورۃ نجم کی، اس سے مراد جبریل علیہ السلام. تو جو شخص اما عائشہ کہتی ہیں یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ بہت بڑا جھوٹ مانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے. وهو اللطیف الخبیر. اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی دین کی بات، دین اسلام کی کوئی بات چھپائی ہے، رسول اللہ نے چھپائی ہے، تو وہ بھی بہت بڑی جھوٹ مانتا ہے، بہت بڑا. ٹھیک ہے. تیسری بات، کیونکہ اس کی دلیل پیش کی دوسری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ نے، اللہ نے آپ پر وحی کی ہے، جو باتیں نازل کی. اگر آپ نے نہیں پہنچا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اور آپ نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے. تو آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی. اما عائشہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی اس نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا. تیسری بات جو کہتی ہیں من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله فريا، جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتا دیتے ہیں، آئندہ کے حالات کی خبر دیتے ہیں، اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. جو یہ کہتا ہے بات واضح، جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کل کی خبر دیتے ہیں کل کیا ہوگا، کون مرے گا کون جیے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ نے بتائی وہ اور بات ہے. اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اپنی طرف سے اگر خبر دیتے ہیں تو یہ پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس طرح خبر دیتے تھے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کہہ رہی ہیں اور یہ بھائی روایت ہے مسلم شریف کی، کتاب الایمان مسلم شریف. اللہ کے فضل و کرم سے بھائیو یہ آپ کے سامنے تقریباً 14-15 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن حدیث سے، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن میں اسی میں اکتفا کرتا ہوں. اور یہ تقریباً 15 یا 16 دلیلیں آپ کے رکھی سنائی ہیں آپ کو. یہ چند سوالات ہیں. ایک یہ کہ
عبدالخالق کے ماموں قضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ بھائیو، ہمارے عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ درست میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماموں کی بخشش فرمائے۔ اسی طرح بھائیو، ہمارے جو بھی مرحومین ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، آپ کی بھی جو بھی۔ اسی طرح بھائیو، کل ایک حادثہ ہوا بہت بڑا، ہمارے جو احتشام بھائی جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج کافی کھانے میں ہمارا ساتھ دیا، کھانے کے انتظام میں، ان کے پڑوسی ہیں وہ، یہ لوگ گئے تھے کل، جا رہے تھے شاید یا دبئی کی طرف، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کو پتہ چلا ہوگا، ایک لڑکا، ایک خاندان کے ایک لڑکا وہیں فوت ہو گیا، ایک ابھی کومے میں ہے اور ایک بے ہوش ہے، ہوش آتا ہے بے ہوش آتا ہے، تو ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو فوت ہوئے ان کو رب العالمین بخشش فرمائے اور جو بیمار ہے شفا دے۔ کہتے 6-7 مہینے 3 بھائی تھے، 3 یا 3 دو ایک کوما میں ایک فوت ہو گیا، ابھی اللہ تعالیٰ 2 کو ٹھیک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کو پکا سچا نمازی کرے۔ یہ سوال ہے، یہ سونے کا سوال ہے، ایسا لمبا سوال ہے، یہ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے یا آئندہ کر لیجیے، آئندہ جمعے کو بھی درس ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ میں، کیونکہ آگے کھانے کا بھی انتظام ہے، اس میں بھی ٹائم لگے گا۔ بھائیو، اور بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے واقعات ہیں جو اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ سب سے میں غیب نہیں تھا، لیکن یہ چیدہ چند حکم آیتیں اور محکم حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ ہمیشہ صحیح رکھے اور اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ فوت کرے، اور بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کو اور آیتوں کو سن کر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کچھ ساتھیوں نے آپ کے لیے عید کی ملاقات کا انتظام کیا ہے، تو آپ کے لیے الحمدللہ یہ انتظام ہے۔ ایک ٹرے کے اندر ہم نے اس طرح کیا ہے، تو اس میں 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 5 آدمی الحمدللہ بیٹھ جائیں، بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کے شروع کریں۔ ہاتھ دھونا چاہیے، کل پرسوں ہمیں اخبار میں پڑھا کہ دنیا میں 12% آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن ہاتھ دھونا زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ جراثیم ہمارے آج کل کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اس قدر جراثیم ہوتے ہیں کہ کمبورڈ کے اندر اتنے نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، ٹیلی فون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، کار کے اسٹینڈنگ کے اندر جو ہماری ہے نا، اس کے اندر بھی جراثیم ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاتے ہیں، کسی کا ہاتھ صاف نہیں، تو ہاتھ کھانے سے پہلے دھونے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہمیشہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں اور سیدھے ہاتھ سے کریں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ تو آئیے تشریف لے چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سب کو عید مبارک، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔